أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سورہ بقرہ مدنی سورت ہے اور اس سورت کا دعویٰ ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور پھر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور چوتھی دفعہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض. 4 دفعہ یہ دعویٰ مختلف پیرایوں میں آیا اور بار بار اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اللہ رب العزت کی عبادت اور تمام شرکاء کی نفی کو، اثبات التوحید کو ثابت کیا. سورہ بقرہ قرآن کریم کا اول ربع حصہ ہے جس کے اندر خالقیت کا مضمون بیان ہے بکثرت. جو سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ انعام تک ہے تو اسی خالقیت کا بیان ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، وہ اللہ جس نے تم کو پیدا فرمایا ہے، وہ اللہ جس نے تم کو بنایا ہے، وہ اللہ جس نے تم کو عدم سے وجود دیا ہے. اور اللہ رب العزت کا تعارف اور بندے سے اس کا ربوبیت کا رشتہ، خلق کا رشتہ یہاں بیان کیا گیا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، ربکم الذی، اپنے اس رب کی، اپنے اس پالنے والے کی، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی اسی نے بنایا ہے. لعلکم تتقون، تم عبادت اس لیے کرو تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ. یہاں خطاب عام ہے، کبھی خطاب خاص ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا بنی اسرائیل، یہ خطاب خاص ہے. ایک طبقے کو مراد لیا جا رہا ہے، ایک طبقے کو خاص طور پر مخاطب کیا جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں خطاب خاص.
اور یہ جو یہاں پر بیان ہوا یا ایھا الناس، اے لوگو، اے ابن آدم، یہ دنیا کے تمام نیک و بد، مسلمان و غیر مسلم، سب کو شامل ہوگا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اب اس اللہ رب العزت کا اور اس رب کا، اس پالنے والے کا تعارف فرماتے ہیں کہ وہ اللہ جس نے بنایا ہے تمہارے لیے زمین کو بچھونا، زمین کو تمہارے لیے ہموار فرمایا۔ اگر یہ زمین ساری پانی کی طرح ہوتی تو انسان کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی، دلدلی ہوتی تو بھی مشکل ہوتی، کیچڑ والی ہوتی تو بھی مشکل ہوتی، نوکیلی ہو جاتی تو بھی مشکل ہو جاتی۔ ہاں کچھ جگہ گیلی بھی رکھی ہیں، کچھ دلدلی بھی رکھی ہیں، لیکن ساری زمین ایسے نہیں ہے۔ سخت ہموار سطح ہمارے لیے موجود ہے، اسی میں ہم زراعت بھی کرتے ہیں، اگاتے بھی ہیں، اسی میں ہم چلتے پھرتے ہیں، انہی میں گھر بناتے ہیں۔ وہ زمینیں جو غیر ہموار ہیں اور وہ زمینیں جو سخت اور سیدھی نہیں ہیں، وہ ہمارے آباد کاری کے اندر بہت مشکل سے کام آتی ہیں۔ انسان شہروں میں آباد ہوتا ہے جو سیدھے ہوتے ہیں، پہاڑوں میں رہنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں کیونکہ دشوار گزار راستے ہوتے ہیں، اونچا نیچا ہوتا ہے۔ کچھ دریاؤں پر بھی اور کبھی کبھی سمندروں کے کناروں پر بھی کچھ آبادیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ غیر ہموار جگہوں پر بہت کم ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ ہمارے لیے یہ ہموار زمین بنائی۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر تمہارے لیے اتارا آسمان سے پانی۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، بس نکالے تمہارے لیے الگ الگ قسم کے پھل میوے جو خوراک کے لیے ہیں تمہارے لیے۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ دنیا کے ارد گرد اللہ رب العزت نے ایک خاص قسم کی تہ چڑھائی ہے، جو کتنی، صرف 3 سینٹی میٹر، بہت باریک سی 3 سینٹی میٹر کی ایک جھلی سی ہے دنیا کے گرد، خاص قسم کی، اس کو اوزون کہتے ہیں، اوزون لیئر۔ وہ روشنی جو سورج سے آ رہی ہے، اس کے ساتھ بہت ساری گیسز اور بہت ساری خطرناک زہریلی قسم کی چیزیں بھی اس دنیا کی طرف آ رہی ہیں۔ جب اوزون لیئر سے یہ روشنی گزرتی ہے تو اللہ رب العزت کا بنایا ہوا فلٹر روشنی کو تو جانے دیتا ہے، حرارت کو بھی جانے دیتا ہے، لیکن ان گیسز کو اور ان چیزوں کو اور خطرناک کیمیائی ذرات کو روک لیتا ہے۔ اور وہ خطرناک، مہلک، جو بہت ہی نقصان دہ ہیں انسان کے لیے، وہ سب کے سب دور ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بیان فرماتے ہیں، اپنا تعارف فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے جس نے بنایا ہے تمہارے لیے زمین کو بچھونا، وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو چھت بنایا ہے۔ چھت سے انسان بہت سی چیزوں سے محفوظ رہتا ہے۔ آج کی تاریخ بتاتی ہے اور آج کی سائنس و ٹیکنالوجی بتاتی ہے کہ آسمان اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت قیمتی بنایا ہے۔
اگر یہ نہ ہو تو انسان زیادہ دیر زندہ ہی نہ رہ سکے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا ہے آسمان سے پانی۔ تیسری نعمت کا ذکر، آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے پانی کو اتارا ہے۔ ہم جتنا بھی پانی پیتے ہیں یہ سارا پانی آسمانوں سے آتا ہے۔ میٹھا اور شیرین پانی آسمان سے ہی اللہ تعالیٰ بھجواتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا عجیب نظام ہے، کھارے اور کڑوے سمندر کے اندر سے آبی بخارات اڑتے ہیں، لیکن وہ میٹھے اور شیرین بن کر پھر واپس آسمان سے بادلوں کے ذریعے ہم پر برستے ہیں۔ اور بادلوں کا اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، اگر ایک قطرہ بھی بہت اوپر سے گرے اور مسلسل قطرے پہ قطرہ گرتا جائے تو فرش میں سوراخ کر دیتا ہے۔ اور پانی یا کوئی بھی چیز جب اتنی بلندی سے پھینکا جائے گا تو اس کے اندر ایک گریویٹیشنل فورس سے، زمین کی کشش ثقل سے بہت تیز رفتار آ جاتی ہے۔ ایسی صورت میں اگر اللہ رب العزت اس بارش کو کنٹرول کر کے روک کے نہ بھیجیں تو یہ لوگوں کے گھروں میں سوراخ کر ڈالے، لوگوں کی چھتوں کو چھلنی کر دے، اور جس گنجے کے سر پہ گزرے اس کو زخمی کر دے۔ بارش کا قطرہ آسمان سے جب اترے تو اتنی اسپیڈ سے اترے گا، اتنی اوپر سے جب آ رہا ہوگا تو اس کی رفتار اس قدر تیز ہو چکی ہوگی کہ یہ جہاں گرے گا وہاں تباہی مچا دے گا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو ہوا میں اور بادلوں میں بار بار روکا۔ اسپیڈ ٹوٹ کے آتی ہے، کٹ کے آتی ہے، براہ راست جو پوری اسپیڈ سے اور پوری رفتار سے نہیں اترتا، آہستہ آہستہ دھیمی بارش ہوتی ہے جو فائدے کے لیے انسان کے لیے ہو۔ اگر پانی پوری رفتار سے اوپر سے آنے لگتا تو سارے پتے چھلنی ہو جاتے، درخت تباہ و برباد ہو جاتے، فصلیں سب ختم ہو جاتی، لیکن اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہے، پورے ایئر فلٹر لگائے ہیں راستے کے اندر جو اس کو روک کے اندر بھیجتے ہیں، اس کی اسپیڈ کو توڑ دیتے ہیں، جس کی بنا پر اللہ رب العزت کی بارش ہمارے لیے رحمت بنتی ہے، زحمت نہیں بنتی۔ یہی پانی پہاڑوں میں ہوتے ہوئے، نہروں میں ہوتے ہوئے ڈیموں کے اندر آتا ہے جس سے ہم پیتے ہیں، جھیلوں کے اندر آتا ہے، تالابوں میں آتا ہے۔ یہی پانی جب برستا ہے ہمارے یہاں زمین چوس لیتی ہے اور نیچے زمین میں کنوؤں کی شکل سے ہم پھر واپس نکالنا شروع کرتے ہیں۔ جب کچھ عرصہ بارش ہونا بند ہو جائے تو زمین میں سطح بہت نیچے چلی جاتی ہے، کنویں خشک ہو جاتے ہیں، بورنگوں میں پانی نہیں رہتا۔ یہ سارا آسمان کا پانی ہے، یہ سارا بارش کا پانی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہی تو تم کو پلا رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا ہے آسمان سے پانی، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، بس اتارا اس کے لیے، نکالا اس کے ذریعے سے مختلف قسم کے تمہارے لیے پھل میوے، رزقا لکم، جو روزی ہیں تمہارے لیے۔ ثمر کہتے ہیں اعلیٰ کل شیء، ہر چیز کا سب سے اعلیٰ ترین حصہ ثمر کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نکالا ہے ہم نے تمہارے لیے ہر قسم کے بہترین میوے، جو روزی ہیں تمہارے لیے، تم اس کو کھاتے ہو، اسی کو کھا پی کے تم بڑے ہوتے ہو۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، یہ ساری نعمتیں بیان کر کے یہ خطاب عام فرمایا، یہ تمام انسانوں کو خطاب فرماتے ہوئے کہا کہ اتنی نعمتیں میری ہیں اور تمہاری کیا ذمہ داری ہے، خبردار فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، بس خبردار ہرگز مت بنانا اللہ رب العزت کے مد مقابل ند، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم تو یہ جانتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ند کیا ہوتا ہے؟
فلا تجعلوا، پس ہرگز مت بنانا، للہ اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے مد مقابل اور اللہ کے ساتھ، خبردار ہرگز یہ غلطی مت کر لینا کہ تم اللہ رب العزت کے ساتھ انداد بنانے لگو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، قال قلت یا رسول اللہ، فرماتے میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، ای الذنب اعظم عند اللہ، کون سا گناہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے بڑا ہے؟ قال ان تجعل للہ ندا، فرمایا یہ کہ تم کہ اللہ کے ساتھ کوئی برابر بنا دو، وَهُوَ خَلَقَكَ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور ایک اور حدیث حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں تدری ما حق اللہ علی عبادہ، کیا تمہیں پتہ ہے اللہ کا کیا حق ہے بندوں کے اوپر؟ انہوں نے پوچھا جی حضرت کیا ہے؟ فرمایا ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ خبردار کسی کو شریک نہ بنائے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو، عبادت کرو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اے وحدوا ربکم، عبادت کا معنی توحید بجا لاؤ، عبادت کا معنی اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک تسلیم کر لو۔ عبادت کا مطلب ہے کہ یقین کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہ مشکلات دور کر سکتا ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی دنیا میں اللہ کے علاوہ حاجت روا نہیں ہے، کوئی دور و قریب سے سننے والا نہیں ہے، کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، کوئی اولاد کو درست کرنے والا نہیں ہے، کوئی فرما بردار اور تابعدار کرنے والا نہیں ہے، کوئی مالدار کرنے والا نہیں ہے، الا اللہ، مگر صرف ایک اللہ ہے۔ اگر یہ طاقتیں اور قدرتیں اور یہ شان کسی کی ہے تو وہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے خبردار تم میں سے کوئی شخص نہ کہے ما شاء اللہ و شاء فلان، اگر اللہ نے چاہا اور فلان نے بھی چاہا، اگر اللہ نے چاہا اور فلان نے چاہا تو ایسا ہوگا، خبردار ایسا مت کرو، بلکہ یوں کہو کہ ما شاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، جو بھی اللہ نے چاہا، پھر کہو ثم شاء فلان، پھر فلاں نے بھی کہا یا فلاں نے بھی چاہا تو ایسا ہوگا، اللہ کے ساتھ ملا کے ذکر مت کرو۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، قال، فرماتے ہیں قال رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء وشئت، کہ اگر اللہ نے چاہا اور میں نے چاہا تو ایسا کروں گا۔ قال جعلتنی للہ ندا، فرمایا اللہ تعالیٰ کہ تم نے ساتھ برابر کر دیا کسی کو، اپنے آپ کو تم نے اللہ کے ساتھ کیسے برابر کیا؟ کہو ما شاء اللہ وحدہ، صرف کہو ما شاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، اور باقی باتیں بعد میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید کا قائل ہو جائے۔ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس بات پر قائل ہو کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اس کے کوئی ہمسر نہیں ہے۔ آج دنیا میں لوگوں نے عجیب عجیب نظریے بنا لیے ہیں، او فلاں پیر فلاں مزار پر جاؤ اور منت مانو تو کیا ہوگا؟ پھر لڑکا ہو جائے گا۔ لڑکا دینا یہ تو اللہ رب العزت کی صفت اور شان ہے، تم نے کیسے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کے برابر بنا لیا؟ فلاں جگہ چلے جاؤ تو غریبی اور فقر دور ہو جائے گا، فلاں درگاہ پر چلے جاؤ، فلاں مزار پہ چلے جاؤ تو بیماری صحت میں تبدیل ہو جائے گی،
فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، خبردار اللہ رب العزت کے ساتھ برابر مت بناؤ۔ ایک ہے ند اور ایک ہے ضد۔ ند اپنے لوگوں کو برابر بنانا، ضد کہتے ہیں مخالفین کو برابر میں لا کے کھڑا کرنا۔ جب کسی مخالف کو لا کے کھڑا کریں گے تو یہ ضد ہوگی۔ اور ند کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے اپنے ہی لوگوں کو، اللہ کے اپنے مقرب لوگوں کو اللہ کے مقابلے میں پکارنا، یہ ند ہے، اندادہ ہے۔ اور یہ لوگ سمجھتے تھے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کو یہ شبہ تھا کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ سب لوگ ہماری سفارش کر دیں گے اللہ رب العزت کے سامنے۔ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے پہنچے ہوئے بندے اللہ تعالیٰ سے کہہ کے جلدی دلوا دیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ اس شبے کی وجہ سے اور شیطان کے اس دھوکے کی وجہ سے اس شک کے اندر پڑ گئے۔ بھائی اللہ رب العزت کا بندہ وہ بندہ ہے جس کا براہ راست اپنے رب العالمین سے رابطہ ہے۔ مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں، ایک آدمی ہے، اس کے دنیاوی کام کوئی پھنسا ہوا ہے، اور دنیا میں بہت سے طبقے کے لوگ ہیں، مختلف درجے کے لوگ ہیں، کوئی فلاں افسر ہے، اس سے بڑا افسر ہے، اس سے بڑا افسر ہے، لیکن اس کی براہ راست وزیر اعظم سے تعلقات ہیں، براہ راست صدر سے اس کا رابطہ ہے، تو اس کو چھوٹے چھوٹے لوگوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب وہ براہ راست رابطہ رکھتا ہے، جب وہ بات اپنی براہ راست پہنچا سکتا ہے، اور اس کو جب براہ راست مدد مل سکتی ہے، تو کیا ضرورت ہے کہ یہ شخص چھوٹے چھوٹے لوگوں کو استعمال کرے؟ اور چھوٹے لوگوں کو استعمال کرے گا تو بڑا ناراض ہوگا۔ جب تو میرے پاس براہ راست آ سکتے تھے تو ان لوگوں کو بیچ میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو بندہ اللہ کا تو وہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف اور صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، اور اے اللہ ہم صرف اور صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ان لوگوں نے اللہ کے نیک بندوں کو اللہ رب العزت کے ساتھ شریک کرنا شروع کر دیا، اور اللہ رب العزت کے ساتھ نیکوں کو شریک بنایا۔ سب سے پہلے شرک یہاں سے شروع ہوا۔ حضرت شیث علیہ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، آدم علیہ السلام کے بعد یہ نبی بنے، پہلے آدم علیہ السلام انسان بھی، پہلے پیغمبر بھی، اور حضرت شیث علیہ السلام نبی وقت تھے، لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، ان کے 5 بیٹے تھے، کہتے ہیں ان کا نام ود ولا سواع ولا یغوث و یعوق و نصر، یہ 5 انہی کے بیٹوں کے نام ہیں۔ بہرحال ان کے جو 5 بیٹے تھے وہ بھی بڑے نیک اور صالح تھے، اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے اور تبلیغ کرتے تھے، اچھائی کا حکم کرتے اور برائیوں سے روکتے تھے، دین کی تعلیم و تبلیغ میں وقت گزارتے تھے۔ جب ان 5 کا انتقال ہو گیا تو یہ لوگ ان کو بہت یاد کرتے تھے۔ ایک دن شیطان آیا اور کہنے لگا، کیا تمہیں وہ بزرگ یاد نہیں آتے؟ لوگوں نے کہا بالکل بہت یاد آتے ہیں صاحب، بہت یاد آتے ہیں۔ کہا کیا میں تم لوگوں کو ان کی شکلیں اور مورتیاں بنا کے دے دوں؟ لوگوں نے کہا بالکل۔ وہ چلا گیا اور پہاڑی کے اندر سے پتھر کاٹا، ایک ایک کی شکل کے مطابق اس کو پورا بت بنا کے دکھایا، دیکھو کیسے لگ رہے ہیں، ایسے ہی تھے؟ ہاں بالکل یہی شکل تھی، واہ واہ بالکل ویسے ہی بنایا۔ 5 بت بنا دیے ان کو۔ اب لوگوں کو جب بھی زیارت کرنی ہوتی پہاڑی کے پاس چلے جاتے، پیچھے پہاڑی پہ جا کر دیکھا کرتے تھے۔ بعد میں لوگوں نے کہا یہ ہمیں پہاڑ پہ آنا پڑتا ہے ان کو دیکھنے کے لیے، ان کو لے چلو اور جا کر سراب کوٹ کے چوک کے اوپر لگا دو، اپنے چوک پہ لگا دو، جب بھی ہم وہاں سے گزریں گے دیکھتے ہوئے جائیں گے۔
کہا یہ بات تو بہت اچھی ہے، لے آئے بتوں کو وہاں سے نکال کر اپنے چوک پر لگا دیا۔ اب جب بھی گزرنا ہوتا وہاں نمائش پہ آ کے اس کی نمائش کرتے رہتے، دیکھتے رہتے۔ کچھ عرصہ جب گزرا انہوں نے کہا یار یہ تو اچھی بات نہیں ہے، یہاں ہمارے گھوڑے دوڑتے ہیں، اونٹ جاتے ہیں، بھیڑ بکریاں جاتی ہیں، مٹی اڑتی ہے، گرد و غبار اڑتی ہے، کتنی گرد و غبار ان کے اوپر چڑھ گئی، جانور گند بھی کر دیتے ہیں، مناسب نہیں ہے، ایسا کرتے ہیں ان کو عبادت گاہ کے باہر رکھ دیتے ہیں، وہاں صاف ستھری جگہ ہے، مسجدوں کے باہر لے جا کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ تمثال، مورتی، یہ سب سے پہلے وہاں سے اٹھ کے پھر عبادت خانے کے باہر آ گئی۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا عبادت خانے کے باہر جو رکھا ہوا ہے عبادت خانے کے اندر دروازے کے ساتھ رکھ دیتے ہیں، چھاؤں میں آ جائے گی، صاف ستھری جگہ پہ آ جائے گی۔ وہ مورتیاں عبادت خانے کے اندر آ گئیں اور دروازوں کی طرف ان کو پیچھے کی طرف رکھ دیا گیا۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا یار پیچھے ہماری پشت ہوتی ہے، بڑے بزرگ لوگ تھے، یہ تو بڑے ہی نیک لوگ تھے، ان کو اٹھا کے آگے رکھو، آگے رکھ دیا۔ اور اس کے بعد اگلی جو قوم آئی انہوں نے رب کے بجائے ان بتوں کو سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ بت پرستی دین احمد میں کہیں آئی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھنچوائی نہیں۔ یہیں سے ساری چیز شروع ہو گئی، یہیں سے گڑبڑ شروع ہو گئی۔ اللہ کے اپنوں کو ہی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنایا جاتا ہے، کبھی بھی شیطان کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں بنایا۔ کبھی بھی اللہ رب العزت کے ساتھ بدترین کفار کو، حامان و قارون کی عبادت نہیں کی گئی ہے۔ عبادت تو ابراہیم علیہ السلام کا اور اسماعیل علیہ السلام کا بت بنا کر بیت اللہ شریف کے اندر نصب کیا گیا۔ اللہ کے اپنوں کی عبادت لوگوں نے دین کے دھوکے میں آ کے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا تفصیلی رنگ آگے سورہ انعام میں بھی آ رہا ہے، سورہ کہف میں بھی آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، بس مت بناؤ اللہ رب العزت کے لیے کوئی مد مقابل، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم لوگ تو سب جانتے ہو، تم کو تو معلوم ہے، تمہیں تو ساری باتیں معلوم ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں ہے۔ ان بتوں کو تو خود انسان ہاتھوں سے تراشتا ہے، اور وہ مخلوقات اور وہ نیک لوگ تو خود اللہ رب العزت سے مانگا کرتے تھے، اور وہ ساری برگزیدہ ہستیاں تو خود اللہ رب العزت کی طرف دعوت دیتی رہی، تم سب جانتے ہو۔ ام کنتم شہداء، آیا تم لوگ اس وقت موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کے آخری وقت آیا تو انہوں نے یہی پوچھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو اولاد نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، آپ کی اور آپ کے آبا و اجداد کے رب کی ہی عبادت کریں گے۔ سب نے یہی بات کی، تم پھر بھی جانتے ہوئے غلط باتیں کرتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم لوگ خوب جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اگر تمہیں کوئی شک ہے، شروع میں فرمایا لا ریب فی، یہ کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ غیر ریب کی کتاب ہے، لیکن تمہارے یقین کے اندر اگر کوئی شک آ رہا ہے، قل وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر ہو تم کسی شک میں، مِّمَّا نَزَّلْنَا، اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا علی عبدنا، اپنے بندے پر، تم سمجھتے ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خود تشکیل دے دی، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی۔ پہلے فرمایا کہ اس جیسا قرآن لے آؤ، وہ نہیں لا سکے، پھر فرمایا اچھا چلو 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔
فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، وہ بھی نہیں کر سکے۔ تو یہاں پر تیسری دفعہ اعلان ہوا، اچھا چلو تیسری چھوڑو، ایک ہی بنا کے لے آؤ، ایک ہی بنا کے لے آؤ۔ جس کسی نے بنائی اس کو اسی کے لوگوں نے کہا یہ کیا فضول چیز ہے۔ وہ عرب کا ایک شاعر تھا، اس نے کہا میں بناتا ہوں، اس نے تک بندی کی، سورہ فیل کو دیکھا، سورہ فیل کے اندر ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ۔ ترجمہ سے أَلَمْ تَرَ، کیا آپ نے دیکھا کہ کیسا کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ کیا اللہ رب العزت نے ان کی ساری چال اور سازش کو ناکام نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور بھیج دیے ان کے اوپر پرندے ابابیل، ترمیہم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّیلٍ، جو برسا رہے تھے ان کے اوپر باریک کنکر، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْکُولٍ، ان کو کر دیا ایسا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، ایسے خس و خاشات بنا کر گرا کر ختم کر دیا، کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ تو عرب کا ایک شاعر تھا، اس نے لکھا الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل، ہاتھی کیا ہے ہاتھی، اور آپ کو کیا پتا ہاتھی کیا چیز ہے؟ لہو ذنب وبیل لہو خرطوم طویل وذنب وبیل، اس کی لمبی سی ایک سونڈ ہوتی ہے اور چھوٹی سی اس کی دم ہوتی ہے، اور اپنی باندی کو دیا جاؤ، جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر آ جاؤ۔ تو باندی نے دیکھا، ہنسنے لگی، کہا ہنستی کیوں؟ وہ بھی عرب تھی باندی۔ کہا کلامک یلعن علیک، یہ تمہارا کلام تم پر لعنت کر رہا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا تم نے دیکھا وہاں پہ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، تین باتیں ہوئی، پیغمبر کا مخاطب کیا، رب کی شان بتائی، کیف فعل ربک، کیسا آپ کے رب نے کر دیا، بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، ہاتھی والوں کا انجام بھی بیان کر دیا۔ ایک آیت کے اندر رب کا تعارف بھی ہے، پیغمبر کا ذکر خیر بھی ہے، اور دشمن کا انجام بھی ہے۔ تمہارے اس میں کیا پیغام اور کیا باتیں ہیں؟ ہاتھی ہے، لمبی سی دم، لمبی سی سونڈ ہے، چھوٹی سی دم ہے۔ حضرت مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے یہ سنا کر کہ یہ تو لاہور کے چڑیا گھر والے اور عجائب گھر والے بھی ہاتھی کی نامکمل تعریف نہیں وصول کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فضول مقابلے کرنے کی کوشش کی گئی اور سب ناکام ہوا۔ جب سورہ نصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، نہیں